دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تقریب منعقد کی اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو کے سوالوں کے جواب بھی دے سکوں. اور یہ سوال تحریری طور پہ بھی میرے سے لوگ بہت پوچھتے ہیں اور آپ نے بھی وہی سوال کیا. ان کے کچھ میں کالمز میں جواب بھی دے چکا ہوں. کچھ لوگ حادثاتی طور پہ کسی شعبے میں چلے جاتے ہیں. میں بنیادی طور پہ ادب سے وابستہ ایک ادبی گھرانے میں جنم لینے والا. ادبی گھرانے میں میرا جسے کہنا جنم ہوا. میرے والد صاحب لیفٹیننٹ محمد ایاز خان مرحوم سے آپ سب لوگ واقف ہیں. وہ ایک بڑے مایا ناز ادبی شخصیت تھے، صحافی شخصیت. صحافت میں ان کا بہت بڑا کردار رہا. انہوں نے کئی اخبار نکالے. فوجی ان کا پس منظر تھا ان کی زندگی کا. تو جب میں نے آغاز کیا تو میرا خواہش یہ تھی کہ میں بطور استاد جو ہے اپنی زندگی کا آغاز کروں. تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہم آپ اسے خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا شکار ہو گئے. محمد علی احسن صاحب کے بھائی صاحب مجھے گھسیٹ کے، اللہ انہیں مغفرت کرے، احسان احمد صاحب صاحب، جیلانی صاحب مرحوم، یہ سب ہمیں لے کے ہم لیفٹسٹ جسے کہتے ہیں نا موومنٹ میں بائیں بازو کی جماعت میں ہم شامل ہو گئے. اس زمانے میں ہم نے سرخے ہو گئے. اور ہم نے سب سے پہلے فرینک ماحول میں بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے ہم نے اس زمانے میں NSF بنائی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بعد اس کو نہیں چلنے دیا گیا تو پھر ایگلز کے نام سے ہم نے ایک فورم یہاں بنایا، اسٹوڈنٹ کا بنایا، بڑا پیک پہ گیا. اور پھر جب پیپلز پارٹی میدان میں آئی اور PSF بنی تو یہ سارے فورم جو ہے وہ PSF میں راجہ انور صاحب ہوا کرتے تھے، مرحوم ناظم صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ. یہاں ہم جیلانی صاحب، احسان صاحب، ان کے بھائی صاحب، ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے. تو لیکن پھر بھی میں نے اپنا مشن جاری رکھا. میرے جو دوست تھے ان کا ایک حلقہ تھا بزم نقوی کے نام سے. نقوی صاحب، نقوی احمد پوری ظفیر الملک نقوی صاحب بڑی مایہ ناز شخصیت تھے. تو ہم رات کو وہاں ایک امام ہوٹل ہوا کرتا تھا، وہاں ہم نے بیٹھنا اور احسان احمد صاحب، ان کے بھائی صاحب شوکت جمال، ان کا نام شوکت علی نام تھا، شوکت جمال ہم انہیں کہتے تھے. اور ان کے شاگردوں میں تنویر سحر صاحب ہوا کرتے تھے، درانی صاحب، ساجد درانی صاحب، بہت سارے لوگ. ہم نے ان کے سمجھ لیں کہ حلقہ احباب میں ہم داخل ہو گئے اور ان کی شاعری سے اور ان کے اس سے ہم، تبسم بخاری صاحب مرحوم، تو ہم ان سے مستفید ہونے لگے. تو مجھے ایک ذوق پیدا ہوا کہ یار ہمیں ادب سے دلچسپی لینی چاہیے. ادب تو بڑی اچھی چیز ہے. شاعری ایک بڑا مقصد، نوجوانی میں بہت اچھا لگتی ہے شاعری، رومان پروری. تو ہم نے رومان حسن پرست ہو، اس کو شاعری اچھی نہ لگے، اچھی لگتی ہے. تو میں یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی جو پس منظر ہمیں بتایا، آپ نے تو سارا ادبی پس منظر ہے. تو جو لوگ جی بینک میں کیسے چلے؟ جب میں استاد بن گیا تو میں نے ٹیچنگ شروع کر دی. تو مجھے احساس ہوا کہ ٹیچنگ کے 150 روپے میں تو گزارا نہیں ہوتا. صحیح. جب 150 ٹیچر کو ملتے تھے تو بینکار کو 450 روپے ملتے تھے. مسئلہ معاشیات کا تھا. مسئلہ معاشیات کا تھا. اب ادب بھی بھوکے پیٹ بڑا مشکل ہے، ادب نوازی کرنا.
جب آپ کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہ ہو. جی وہ ایک معروف ادیب کا مقولہ بھی ہے کہ خالی پیٹ تو محبوب کا بوسہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو وہ پیٹ کی خاطر ہم نے بینکنگ کا شعبہ جوائن کیا. صحیح. اور بینکنگ میں جب ہم بینکنگ میں چلے گئے تو پھر اس سے پہلے میں ایک آج کل تو ختم ہو گیا, اردو فاضل کے نام سے ایک ڈگری ہوا جی کرتی منشی تھی. فاضل اردو منشی فاضل. فاضل اور اردو فاضل. پروفیسر اعظم صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے اردو کے احمد پور شرقیہ میں. مجھے افتخار اظہر صاحب کو, ایک خالد ایاز صاحب تھے فوت ہو گئے, ان کو اچھا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو نا مائک سمجھیں, یہ پریشان تاکہ آواز ٹھیک جاتی رہے لوگوں پہ. تو وہ پروفیسر اعظم صاحب نے ہمیں اردو فاضل کی رغبت دلائی اور ہم نے اردو فاضل کر لیا. اردو فاضل میں پھر ہمیں پڑھنے کا بہت موقع ملا. سارے ان کے جو بھائی صاحب تھے وہ تھے تو بڑا ریزرو, لیکن بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے ادبی ذہن رکھنے والے آدمی تھے. شوکت جمال صاحب, ادب کی سرپرستی میں ان کو کمال حاصل تھا. تو ہم ٹیچنگ کے بعد جب بینکنگ میں آ گیا تو یہ شعبہ رہ گیا. تو میں نے پھر سوچا کہ جب میں نے ادب فاضل کر لیا ہے تو میں کیوں نہ جو ہے ماسٹرز بھی اردو میں کر لوں. تو اس زمانے میں صحافت نہیں ہوتی تھی, اردو ہی سبجیکٹ ہوتا تھا, اسی میں صحافت ہوتی تھی. تو ہم نے ماسٹر کر لیا اردو میں. اردو کا شوق ہمیں شروع سے تھا, پڑھنے کا شوق مجھے بینکنگ کے دوران بھی رہا. بینکنگ کی میں نے تمام اعلیٰ ڈگریاں جو ہیں الحمدللہ وہ حاصل کی. اب بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, یہ بتائیں گے آپ کو کہ بینکنگ ڈپلوما, نباف, جتنے ٹاپ اس کی کوالیفیکیشنز ہیں وہ میں نے اچیو کی وہاں. بینک آپ نے کب جوائن کیا؟ بینک میں نے 78 میں جوائن کیا سر. کون سا بینک؟ میں نے حبیب بینک سے آغاز کیا, 2 سال حبیب بینک میں نے گزارے. اس کے بعد میں نے ایم سی بی میں سوئچ کیا, 30 سال ایم سی بی میں گزارے. صحیح. دین 32 سال آپ نے بینک نہیں, میں نے پھر سوئچ کیا الفلا میں. اوکے, پرائیویٹ سیکٹر کو سوئچ کیا اور 10 سال میں نے الفلا میں گزارے. صحیح. اس کے بعد آخری 3 سال بینک اسلامی میں نے, صحیح, کیونکہ جو الفلا میں تھے میں اسلامک شعبے میں آ گیا تھا, تو پھر میں اسلامک شعبے میں رہا. 2019 میں نے جب چھوڑا تو پھر وہ جو ڈگری زنگ آلود پڑی تھی میری نا, جو بسیدہ ہو رہی تھی اردو کی, تو فاضل اردو اور اردو ماسٹرز, تو میں نے کہا اس کو ذرا تھوڑا سا ان کی فضیلت بڑھائے, ان کو دیکھیں تو صحیح یہ ہے کیا. تو 1971 میں نے کالم نگاری کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا. اچھا. جب میں میٹرک میں نے پاس کیا, اوکے, تو میں نے ایک خط لکھا منو بھائی کو. صحیح. منو بھائی اس وقت روزنامہ امروز میں گریبان کے نام سے کالم لکھتے تھے لیفٹسٹ, تو ہمارے وہ بڑے آئیڈیل تھے. تو میں نے جو خط لکھا تو انہوں نے کہا یار یہ جو خط ہے نا, آج کا میرا کالم اس خط پہ منحصر ہے, اور میں یہ خط شائع کر رہا ہوں اپنے کالم کی جگہ. پھر یہ ہوتا تھا جب میں منو بھائی کو خط لکھتا تھا تو میرا خط چھپتا تھا, منو بھائی کا کالم پیچھے چلا جاتا تھا. واہ. منو بھائی سے دوستی میری تحریری شروع ہو گئی. اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرے استاد تھے غائبانہ بغیر ملے, خط و کتابت کے ذریعے, روحانی استاد تھے. تو جب میں رواز گارڈن میں ان کو بینکنگ کے دور میں جا کے ملا, وہ زندہ تھے, حیات تھے, تو وہ ملے تو مجھے بڑے خوش ہو کے ملے. کہ یار میں تو سوچتا تھا کوئی بزرگ ہوگا, کوئی بوڑھا ہوگا, آپ تو نوجوان آدمی ہیں, آپ کی تحریریں بوڑھی کیوں ہیں. میں نے کہا جی وہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے. میں نے کہا جی آپ جیسے لوگ. اچھا, آپ کے ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پٹھان خان کو, استاد پٹھان خان مرحوم رحمۃ اللہ کہیں یا ہمارے دستی کا بہت بڑا نام, آپ انہیں موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ اٹھا کے لایا کرتے تھے احمد پور کے پروگرامات میں. آئی واز ان کوٹتو. اوکے. میرا میٹرک کے کچھ عرصہ میں نے وہاں اسٹڈیز کی ہیں, میں وہیں رہتا تھا, میرا ددیال وہاں ہے, دنیال ددیال وہاں ہے. پٹھان خان اور ہماری دیواریں مشترک ہیں, ہمارا گھر اور پٹھان خان کا
گھر مشترک ہے. پٹھان خان پہ میں نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا ہے جو شائع بھی ہوا ہے, اس میں آپ کو پتہ لگے گا. پٹھان خان صاحب سے ہماری جو ہے نا, ان کا بیٹا اقبال خان آج بھی میرا کلاس فیلو بھی ہے اور دوست بھی ہے, آج بھی زندہ ہے وہ. تو وہاں جب مشاعرے ہوتے تھے تو ہم نوجوان تھے, تو ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ پٹھان خان کو ساز و سامان سمیت لے کے آنا ہے. صحیح, ٹھیک, تو وہ مشاعرے میں اپنا کلام پیش کرتے تھے, اپنا جسے کہنا چاہیے دوڑے اور کلام پیش کرتے تھے. آپ کا خاندانی پس منظر کیا؟ میرے ہم بیسیکلی تو 300 سال پہلے بامیان سے شفٹ ہو کے انڈیا گئے, اور یوسف زئی قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی ہماری فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو یوسف زئی خاندان وہاں شفٹ ہوا, اور جب 47 پارٹیشن میں ہمارے 4 فادرز پاکستان شفٹ ہو گئے. تو بیسیکلی جو 100 پشت سے پیش ہے آپ سے بے کری, خالد نے کہا تھا نا, تو وہ 100 پشت سے ہمارے جو آبا و اجداد تھے فوجی تھے. تو وہ مختلف, میرے فادر بھی پاکستان آرمی کے, انہیں اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے فرسٹ OTS کورس سے انہوں نے کمیشن حاصل کیا 48 میں, اور پاکستان کے پہلے کمیشن آفیسر جو پہلا پائنیئر بیچ تھا, وہ فرسٹ OTS, جو موجودہ جنرل صاحب 17 OTS ہے, تو وہ فرسٹ OTS تھے. پھر فیملی ہماری کوٹدو سیٹل ہو گئی مائگریشن کے بعد, لیکن فادر میرے یہاں جنرل JH مارڈن ہوا کرتے تھے, انگریز ایک نواب صاحب کے ساتھ, وہ انہیں لے آئے اپنے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد. اور پھر ان کے بعد وہ پھر نواب امیر بہاولپور کے پرسنل سیکرٹری کے طور پہ خدمات انجام دیتے رہے محل میں, اور ہم پھر یہاں بہاولپوری ہو گئے, پکے. تو بہاولپور شہر کے حوالے سے آپ کی کیا یادداشتیں ہیں؟ جی, بہاولپور میرا اپنا جو, جب میں نے سٹارٹ لیا نا سر اس کا لکھنے کا, تو میں نے آغاز کیا اردو ڈائجسٹ سے. اردو ڈائجسٹ میں بینکنگ سے پہلے بھی لکھتا تھا. مقبول جہانگیر صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, ان سے میرا بڑا تعلق تھا. تو وہ میرے سے کبھی کوئی تحریر منگوا لیتے تھے اردو. تو جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے پھر وہاں فون کیا اردو ڈائجسٹ کو کہ بھائی میں فارغ ہو گیا ہوں, آپ کا پرانا میں. تو وہاں اس وقت ایڈیٹر تھی اس کی عافیہ مقبول جہانگیر, ان کی بیٹی. تو انہیں وہ یاد تھا کہ میرے والد کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے بہاولپور کی ثقافت کے بارے میں جو ہے نا مضامین لکھ کے بھیجیں. تو میں نے سب سے پہلے محسن پاکستان نواب صاحب کے بارے میں لکھا, پھر وائٹ پیلس کے نام سے لکھا, پھر میں نے اردو ڈائجسٹ میں بے تحاشا میرے سبجیکٹ اپنا جو آرٹیکلز ہیں وہ بہاولپور کے بارے میں ہیں, بہاولپور کی تاریخ کے بارے میں. ایک چیز آپ کے بارے میں آج کل بڑی, جو ہمارے نوجوان کالم نگار ہیں یا صحافی دوست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جاوید ایاز صاحب بے تکان لکھ رہے ہیں, یعنی ماشاءاللہ لکھتے جا رہے ہیں اور کوئی بریک نہیں لگ رہی. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ بھابھی صاحبہ سے لڑائی ہے کوئی گھر؟ وہ ایک شعر ہے سر, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. واہ. تو ان 70 سالوں میں نے جو حاصل کیا, جو میری زندگی کے تجربات ہیں. آپ اگر میرے کالم پڑھیں نا سر, جب میں شروع کرنے لگا نا کالم میں نے بیٹھک سے شروع کیا, بیٹھک اخبار سے, ورنہ میں کالم نہیں آرٹیکل لکھ رہا تھا, کہانیاں لکھ رہا تھا, سٹوریاں لکھ رہا تھا. بیٹھک کے ستار خان بلوچ صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ جناب کالم بھی لکھیں, آپ کی سٹوری تو بہت اچھی ہے. جنگ میں لکھ رہا تھا میں, اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے, آپ اسے اعزاز ہی کہہ سکتے ہیں, کہ وہ میں اعزازیہ تو نہیں بتاؤں گا, لیکن مجھے اعزازیہ جنگ اور اردو ڈائجسٹ, سیارہ ڈائجسٹ کی جانب سے بالکل دیا جاتا ہے. خواتین سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھنی چاہیے. حسین بخش ڈاڈی مرحوم میرے جب کلائنٹ بنے اس شریف میں,
تو وہ ریڈیو پاکستان کا چیک لایا کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے یار میں اکاؤنٹ آپ کے پاس کھولتا ہوں لیکن ایک شرط پہ کہ یہ نہیں بتانا, یہ سب کو بتانا کہ اس کا ریڈیو پاکستان کا چیک آیا ہے, یہ نہیں بتانا کتنے کا ہے. سر وہ اماؤنٹ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو منی آرڈر کو اور اس رقم کو ریکارڈ پہ رکھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے میگزین مجھے پیمنٹ کرتے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑے اخبار جنگ نے مجھے پیمنٹ کی ہے لکھوانے کے لیے. دیٹس گڈ, یہ میرے لیے بڑا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب سے دور ہو گئی. جی. اخبار کا جو کالم تھا وہ کسی دور میں صرف بزرگ پڑھا کرتے تھے, پھر نوجوانوں نے پڑھ کے اس سے بڑا کچھ سیکھا. آج کی جو ہماری نسل ہے وہ اخبار بھی نہیں پڑھ رہی, کتاب بھی نہیں پڑھ رہی, تو کیا مشورہ دیں گے کہ پہلے وہ پڑھنے کی طرف آئیں, لکھنے کی بات تو بعد میں آتی ہے؟ دیکھیں وقت جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. ابھی قریشی صاحب سے میری یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم سننے سے بھی آگے نکل گئے, پڑھنا تو دور کی بات ہے, اب سننا بھی پیچھے رہ گیا ہے, دیکھنا رہ گیا, ہم سکرین پہ چلے گئے, ہم اب سکرین پہ آ گئے. اخبار پرنٹ میڈیا جو ہے, پرنٹ میڈیا اب بوجھ لگنے لگا ہے. جو میرے صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں میری بات سے اتفاق کریں گے کہ پرنٹ میڈیا سوائے لائبریریوں اور پریس کلب کے اب وہ میرا خیال موسم میرا تھا نا, وہ تھا کہ میں یا تو سیاسی کالم نگاری کروں. اچھا کیونکہ میرا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا, ہاؤ ناؤ مجھے سیاست کی بڑی تھی, تو میری خواہش یہ تھی کہ میں سیاست پہ لکھوں, میں بہاولپور کی سیاست پہ لکھوں, میں ملک کی سیاست پہ لکھوں, میں اپنے نظریات لکھوں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہر صحافی 2 منٹ دیں گے مجھے,